بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا رمضان کورس چل رہا ہے اور آج سبق نمبر 9 ہے۔ اس میں ہم زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں ان کو بیان کریں گے، تاکہ یہ وعیدیں سن کے ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ آئیے حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس کی آنکھوں پر سیاہ نقطے لگے ہوں گے، وہ اس شخص کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ إِلَىٰ آخِرِهِ، آخر تک ترجمہ میں بتا دیتا ہوں۔ جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے اچھی بات ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بری بات ہے، جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہی مال ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی مزید تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل میں آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے فقراء، فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ دوسرا مسکین، اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن ضرورت سے کم ہو۔ اور تیسرا عاملین، یہ قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ لوگ جنہیں حکومت کی جانب سے زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا گیا ہے، ان کی تنخواہوں کی ادائیگی زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب، مستحق نو مسلم جنہیں اسلام پر پختہ کرنا مقصود ہو۔ غارمین، 5ویں نمبر پہ ایسے مقروض جن کے تمام اثاثے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہوں۔ ہاں، اگر یہ لوگ اپنے اثاثوں سے قرض ادا کریں تو نصاب کے بقدر ان کے پاس مال باقی نہ رہے۔ اور پھر غلاموں کی آزادی دلانے کے لیے، اور پھر نمبر 7 پہ جو اللہ کے راستے میں ہیں، جہاد پر جانے والے کے لیے ساز و سامان کی تیاری۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو دینی کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ مثلا مدارس ہیں، ان کو زکوٰۃ کی مد میں دیا جا سکتا ہے۔ مدارس کے طلباء ہیں، ان کو زکوٰۃ کی مد میں جیب خرچ، کپڑے، کتب وغیرہ لے کر دی جا سکتی ہیں۔ اور ابن سبیل، مسافر کے لیے، یعنی وہ شخص جس کے پاس اگرچہ اپنے وطن میں نصاب کے بقدر مال تو موجود ہے، لیکن سفر میں اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جس سے وہ سفر کی ضروریات پوری کر کے وطن واپس جا سکے۔ اب ان مصارف کی روشنی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو
تو اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونے چاندی کی مذکورہ مقدار بالکل نہ ہو یا کم ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی ملکیت میں یہ 5 چیزیں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور گھر کا زائد سامان ضروریات کا موجود ہوں یا ان میں سے بعض موجود ہوں اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک فائدے کے طور پہ بات عرض کرتا ہوں، زائد از ضرورت سامان سے مراد وہ سامان ہے جس کے بغیر انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس تعریف کی روح سے کھانے پینے کا سامان، رہائشی مکان، استعمال کے کپڑے، زیورات، گھریلو ضروری اشیاء مثلاً سلائی مشین، دھلائی کی مشین، فریج، کھانے پکانے کے برتن، تاجروں اور مزدور طبقہ کے آلات صنعت، مشینری وغیرہ، فرنیچر ضرورت کا سامان کہلائے۔ اور ایسا سامان، برتن اور کپڑے جو بنیادی ضرورت اور حاجت کے نہ ہوں اور سال بھر میں ایک بار بھی استعمال نہ ہوتے ہوں تو وہ زائد ضروریات میں شامل ہوں گے۔ لیکن جو پیچھے چیزیں گزری ہیں، سلائی مشین وغیرہ، یہ چیزیں یہ ضروریات میں آتی ہیں، یہ ضروریات سے زائد نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ جو برتن، جو کپڑے پڑے رہتے ہیں سال میں کبھی استعمال نہیں ہوتے، وہ ضروریات سے زائد ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ سمجھیے گا، ان 5 چیزوں میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، گھر کا زائد سامان، مجموعہ حرمان زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے ان کو۔ اس کی موجودگی میں زکوٰۃ لینا جائز نہیں، نیز یہی نصاب صدقہ فطر کا بھی ہے۔ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے یہی صدقہ فطر کا بھی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ اپنے اصول، ماں باپ، دادا دادی وغیرہ اور فروع، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ کو دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ 5، بھائی بھابھی، بھتیجا بھتیجی، بہن اگر نصاب کے مالک نہ ہوں اور مستحق بھی ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 6، خاندان بنو ہاشم کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔ بنو ہاشم سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے نسب سے تعلق رکھتے ہوں، اس لیے کہ ان کی مدد زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ دیگر رقوم صدقات سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، اگر میاں بیوی میں کوئی ایک بنو ہاشم سے ہو، دوسرا غیر بنی ہاشم سے ہو تو غیر بنی ہاشم سے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر باپ بنی ہاشم سے ہو تو اس کی اولاد بھی بنی ہاشم سے شمار ہوگی۔ اگر باپ غیر بنی ہاشم سے ہوگا، بیوی بنی ہاشم سے ہو تو اولاد غیر بنی ہاشم سے شمار ہوگی، کیونکہ نسب میں باپ کا اعتبار ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا۔ نمبر 8، اگر استاد نصاب کا مالک نہیں ہے تو شاگرد کے لیے استاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے میں کہتا ہوں۔ اور 9واں مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ نمبر 10، مستحق ملازمین کو بطور تنخواہ زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، ہاں تنخواہ کے علاوہ بطور امداد ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی نمبر 11، ایسی NGOs اور ادارے جو شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتے انہیں بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط ہے، زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا۔ نمبر 2، مستحق زکوٰۃ جس شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ کے مال کا مالک بنانا۔ اور زکوٰۃ کے چند جدید مسائل ہیں، بینک کو زکوٰۃ کاٹنا، بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں۔ حکومت بینکوں کے ذریعے جو زکوٰۃ لیتی ہے
تو اس طریقے سے اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اکاؤنٹ ہولڈر کو اگر اس میں شبہ ہو کہ یہ رقم صحیح جگہ جو ہے خرچ نہیں ہو رہی، صحیح مصرف میں ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، یا خدا نخواستہ حکومت اس سلسلے میں غفلت اختیار کرے گی، تب بھی اس کا وبال حکومت پر ہوگا اور زکوٰۃ دہندہ کی زکوٰۃ کا فریضہ اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، وہ بری ہے۔ البتہ اگر اکاؤنٹ ہولڈر بینک سے اپنی رقم نکلوا لے اور زکوٰۃ کا حساب لگا کر خود صحیح مصرف میں ادا کرنے کا اہتمام کرے تو بلا شبہ یہ طریقہ افضل ہے، یہ طریقہ افضل ہے۔ اب پھر پراپرٹی ہے، اس پر زکوٰۃ کے احکام ہیں۔ جو زمین یا گھر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ جو دکان اس غرض سے خریدی کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا تو اس دکان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہ ہو کہ اس کو بیچنا ہے یا رہائش رکھنی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہے اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا تو ایسی تمام پراپرٹیز اگر نصاب کے بقدر ہوں تو ہر سال ان کی موجودہ قیمت جو ہے اس کے مطابق جو ہے زکوٰۃ اس پہ لازم ہوگی۔ اور نمبر 5، اگر پراپرٹی کرایہ پر دی ہو تو اس پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اگر حاصل ہونے والا کرایہ جمع ہو اور پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو یا جمع شدہ کرایہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یا اس سے زیادہ ہو تو سالانہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ نمبر 6، قسطوں پر خریدا ہوا پلاٹ اگر تجارت کی نیت سے خریدا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ قبضہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، زکوٰۃ میں اس کی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور 7 نمبر پہ مسئلہ ہے تجارت کی نیت سے خریدے ہوئے پلاٹ کی فائل کی موجودہ قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور پھر زرعی زمین اگر تجارت کی نیت سے خریدی جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر زراعت کی نیت سے خریدی جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن عشر ہے، وہ پھر علیحدہ مسائل ہیں، انشاءاللہ ان پہ پھر بات کریں گے۔